بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ولكن الأزهر بناء على جريان المعاطات في البيع جريانها في غيره من الإجارة والهبة لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما إلى آخره۔ بحث یہ چلی تھی کہ آیا بیع کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی معاطات صحیح ہے یا صحیح نہیں، یہی تھا نا۔ تو نقل ہوا تھا کہ جناب علماء ہبہ اور اجارہ میں معاطات کی صحت کے قائل ہیں، پھر اس پر دلیلیں دی گئیں۔ شیخنا رحمۃ اللہ علیہ نے اجارہ والی دلیلوں پر 3 اشکال کیے اور ہبہ والی دلیل پر 2۔ فرماتے ہیں وہ اشکالات اپنے مقام پر۔ اب ہم آتے ہیں فیصلے کی منزل پر۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جیسے معاطات بیع میں ہو سکتی ہے، غیر بیع میں بھی معاطات صحیح ہے، وہ چاہے ہبہ ہو، چاہے اجارہ ہو، چاہے صلح ہو، یعنی معاطات فقط بیع کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام امور اعتباریہ میں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ ایک لفظ کہا ہے لِكَوْنِ الْفِعْلِ مُفِيدًا لِلتَّمْلِيكِ فِيهِمَا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے قول اور بیتو اور اشتریتو کہنا، استاجرتو اور قبلتو کہنا وغیرہ، وہبتو اور قبلتو کہنا، جیسے الفاظ مفید تملیک ہیں، ہمارے نزدیک یہ معاطات بھی مفید تملیک ہے، مفید ملکیت ہے۔ پس لہذا یہ معاطات بیع کے علاوہ دیگر امور میں بھی صحیح ہے۔ جناب علامہ رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ میں فرماتے ہیں کہ بیع ہو یا اجارہ و ہبہ ہو یا رہن ہو، جو اختلاف مورد بیع میں ہے وہی رہن میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں معاطات صحیح نہیں تو یہاں بھی صحیح نہیں، اگر معاطات میں صحت کے قائل ہیں تو پھر ان سب میں حتیٰ کہ رہن میں بھی صحت کے قائل ہیں۔ لیکن صاحب جامع المقاصد رحمۃ اللہ علیہ جناب علامہ پر اشکال کرتے ہیں بئی معنی کہ بیع اجارہ اور ہبہ وغیرہ میں معاطات کا ہونا یہ تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن آیا رہن معاطاتی بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مشکل ہو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بیع معاطاتی کے صحت پر تو ہمارے پاس اجماع موجود ہے، لیکن آیا رہن معاطاتی کی صحت پر بھی کوئی اجماع موجود ہے؟ فلم یثبت عندنا، ایسا ہمارے پاس کوئی اجماع موجود نہیں۔ اب الفاظ پہ آگے جگہ رکھنا، تو اس کا مطلب ہے صاحب جامع المقاصد بیع اجارہ و ہبہ میں تو معاطات کے قائل ہیں، لیکن رہن میں وہ اشکال کرتے ہیں۔ خدا رحمت فرمائے شیخ انصاری پر۔ اب وہ اس وجہ اشکال کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو صاحب جامع المقاصد رہن معاطاتی میں اشکال کر رہے ہیں، آخر اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، وہ وجہ اشکال کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ان کا اشکال اس وجہ سے ہو۔ اچھا کیا ہو؟ فرماتے ہیں معاطات میں بزرگان کے 2 نظریے ہیں۔ بعض کہتے ہیں معاطات مفید اباحہ ہے اور بعض کہتے ہیں معاطات مفید ملک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آتے ہیں رہن معاطاتی میں۔
آیا رہن معاطاتی میں بھی یہ رہن مفید اباحہ ہوگا؟ فرماتے ہیں نہ۔ کیا اباحہ ہوگا؟ راہن مرتہن کے پاس جو رہن رکھ رہا ہے کہ آپ مجھے 2000 دے دیں، میرا موبائل رکھ لیں، وہ موبائل اس لیے رکھ رہا ہے کہ جب 2000 دوں گا واپس لوں گا، اس لیے نہیں کہ اباحت کر رہا ہو کہ تو اس میں تصرفات بھی کر سکتا ہے، ایسا کوئی اباحہ نہیں ہے۔ لہذا رہن میں اباحہ والی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا یہ نہیں ہو سکتی تو پھر دوسرا راستہ کہ اگر ہم قائل ہو گئے کہ معاطات مفید ملک ہے تو اب اس میں بھی پھر بحث ہے، یہاں پر وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ راہن مرتہن کو مال مرہون کی تملیک نہیں کر رہا، بلکہ اس کے پاس جو قرض لیا ہے اس کے بدلے میں ایک وثیقہ رکھ رہا ہے، ایک گروی رکھ رہا ہے، اس کو مالک نہیں بنا رہا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا پھر آیا ملکیت لازمہ یا جائزہ؟ لزوم وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کسی بھی طرف کے پاس رجوع کا حق نہ ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ لزوم بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ رہن راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے، مرتہن کی طرف سے لازم ہی نہیں ہوتا۔ اچھا اگر ہم قائل ہو جائیں اس کے کہ معاطات مفید ملکیت جائزہ ہے، فرماتے ہیں وہ بھی رہن میں مشکل ہے۔ کیوں؟ جواز کا مطلب آغا جان یہ ہوگا کہ وہ ملکیت، وہ لزوم متزلزل ہوگا، نتیجہ راہن جب چاہے اس میں رجوع کر سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ راہن جب چاہے اس میں رجوع۔ جواز کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی مرضی باقی رکھے یا نہیں، رجوع کر سکتا ہے۔ ایک نمبر دو، جواز کا قائل ہونا مفہوم رہن کے خلاف ہے۔ اچھا مفہوم رہن کیا ہوتا ہے؟ قرض کے بدلے میں اپنا کوئی مال کسی کے پاس گروی رکھنا، یہی ہوتا ہے نا۔ کیوں کہ اگر اس نے قرض واپس نہ کیا تو مرتہن اس کے مال کو بیچ کر اپنا حق حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے اگر ہم ہو گئے جواز کے قائل اور راہن نے کر لیا واپس تو مرتہن بیچارے کے پاس تو کیا بچہ اگر یہ قرضہ واپس نہیں کرے گا تو یہ جواز کا قول ہونا مفہوم رہن کے خلاف ہے۔ شیخنا فرماتے ہیں شاید یہی وجوہات ہوں جس کی بنیاد پر صاحب جامع المقاصد دیگر عقود میں تو معاطات کی صحت کے قائل ہیں لیکن رہن میں صحت کے قائل نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آگے کچھ چیزیں اور ہیں وہ انشاءاللہ ترجمے بھی آ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نظریہ مشہور کا قائل نہ ہو، کیا وہ جو مشہور ہے کہ جناب لزوم وہاں ہوتا ہے جہاں لفظوں اور معاطات میں لزوم ہوتا ہی نہیں ہے، یا دوسرا آپشن کہ جو لوگ کہتے ہیں لزوم وہاں ہوتا ہے جہاں دو طرفہ ہو، جہاں چونکہ یک طرفہ ہے لہذا جہاں نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ رہن میں لزوم ہے۔ کیوں؟ چونکہ ادلہ رہن جو موجود ہیں وہ رہن قولی اور رہن فعلی دونوں کو شامل ہیں۔ امام سے پوچھا گیا، ایک بندہ اپنے مال یا جانور کے بارے کو
وسیقہ رکھتا ہے کسی کے پاس دین کے بدلے میں تو حکم کیا ہے؟ امام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تو اپنے بال کے بدلے میں کسی بھی چیز کو وسیقہ رکھ سکتا ہے۔ اب وسیقہ قولاً بھی ہوتا ہے اور وسیقہ فعلاً بھی ہوتا ہے۔ ایک اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں درمیان میں، وہ یہ ہے کہ رہن کے علاوہ دیگر جو معاوضات ہیں اگر وہ قولی نہ ہوں، وہاں عدم لزوم پر اجماع ہمارے پاس موجود ہے، لیکن رہن اگر قولی نہ ہو اور معطاتی ہو تو اس کے عدم لزوم پر ہمارے پاس کوئی اجماع موجود نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نتیجہ پھر کیا ہو گیا کہ پھر ممکن ہے کہ کوئی بندہ باقی معاوضات میں قائل ہو یا نہ ہو، لیکن رہن معطاتی کا قائل ہو جائے، اور وہ بھی اس میں باقاعدہ لزوم کا اس کی اپنی ادلہ سے ہو جائے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، وہ مسئلہ ہوتا ہے وقف کا، کہ اگر وقف بصیغہ ہو پھر تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر وقف بھی وقف معطاتی ہو تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر اس اشکال کو سامنے رکھیں جو رہن پر ہم نے کیے ہیں تو وہ اشکال پھر وقف میں بھی آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ معطات علی القول بالاباحہ، وقف اباحہ نہیں ہوتا، وقف اچھا معطات علی القول بالملکیت الجائزہ، تو وقف جائزہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ لازمہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کہہ جائیں کہ نہیں وہ معطات کہ وقف معطاتی مفید لزوم ہے، تو پھر ہم جواب میں کو کہیں گے جناب مشہور کہتے ہیں لزوم تب آتا ہے جب لفظ ہوں، جب تک لفظ نہ ہوں لزوم آتا ہی نہیں ہے، یا پھر ملزمات میں سے ہو۔ تو وہ اشکال جو وہاں تھے وہ وقف معطاتی میں بھی آئیں گے۔ خوب، اس کے بعد ایک آخری جملہ بالکل وہ یہ رہ گیا کہ اب ہمارے پاس تین قسم کے عقود ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جیسے بیع ہے، جیسے ہبہ ہے، جیسے صلح ہے، جیسے اجارہ، ان میں تو یقیناً معطات جاری ہوتا ہے۔ کچھ ہیں جو معطاتی نہیں ہوتے، جیسے نکاح ہو گیا یا ایقاعات میں سے طلاق ہو گئی، یہ معطاتی نہیں ہوتی۔ اب کچھ ہو گئے مختلف فیہ، جیسے یہی وقف ہو گیا، جیسے یہ رہن ہو گیا، کہ اس میں آیا معطات جاری ہوتی ہے یا نہیں۔ شیخنا ایک سطر یہاں لکھ رہے ہیں اس بارے میں، ہر وہ عقد، ہر وہ معاوضہ جہاں معطات جاری ہوگی وہاں ملزمات معطات بھی وہی ہوں گے جو بیع کے ملزمات ہیں، جو انشاءاللہ اگلے درس میں تنبیہ ششم میں شروع ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ جو ملزمات بیع میں ہیں دیگر عقود میں بھی ملزمات وہی ہوں گے، ان سے ہٹ کر کوئی اور نہیں ہے۔ بالآخر شیخنا کا نظریہ اس میں کیا فائنل ہوا ہمارے نزدیک؟ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ ادلہ ہبہ اور اجارہ پر تو شیخنا نے اشکال کیا ہے، لیکن بالآخر ان کا حتمی نظریہ یہ ہوا کیا کہ جیسے بیع میں معطات ہو سکتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، ہاکذا دیگر عقود میں بھی معطات جاری ہوتا ہے اور وہ معاملہ معطاتی صحیح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دلیلوں پر اشکال کیا تھا، نظریے میں پھر ان پر متفق ہو گئے۔ حاضہ کیا تھا کہ اگرچہ محقق نے وہ جو دلیلیں ہبہ اور اجارہ میں ذکر کی ہمیں ان پر اشکال ہے، لیکن
ان تمام اشکالات کے باوجود میرا نظریہ کیا ہے؟ الازہر بناءً علی جریان المواتات فی البیع، کہ اگر ہم بیع میں بیع مواتاتی کی صحت کے قائل ہیں، اگر وہاں مواتات جاری ہوتا ہے تو جریانها فی غیر ہی، تو غیر بیع میں بھی مواتات جاری ہوگی. صحیح ہے، وہ چاہے اجارہ ہو، چاہے ہبہ ہو، چاہے صلح ہو یا دیگر عقود ہوں. کیوں؟ لِكَوْنِ الْفِعْلِ مُفِيدًا لِلتَّمْلِيكِ فِيهِمَا، او فعل مقابل لفظ، جیسے لفظ مفید تملیک ہوتا ہے، یہاں یہ فعل مفید، چونکہ بار بار ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں شیخنا مواتات کو مفید ملک قرار دیتے ہیں، البتہ ملکیت جائزہ. تو فرماتے ہیں لِكَوْنِ الْفِعْلِ، چونکہ معاملہ مواتات بے فعل ہی ہوتے ہیں، یہ فعل مفید مواتات تملیک ہے. خوب، وظاہر المحکی عن التذکرہ، ہماری تائید علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرہ کی عبارت سے بھی ہوتی ہے. علامہ کیا فرماتے ہیں؟ عدم القول بالفاصل بین البیع وغیرہ، فرماتے ہیں بیع اور غیر بیع میں کوئی تیسرا قول نہیں ہے، یعنی اجماع مرکب ہے. یا بیع اور غیر بیع تمام عقود میں مواتات کی صحت کے قائل ہیں یا تمام میں بطلان کے قائل ہیں. یہ نہیں کہ بیع میں جواز کا قائل ہو اور دیگر میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اچھا، کہاں کہا ہے علامہ نے؟ علامہ نے تذکرہ کی کتاب الرہن میں یوں فرمایا، فرماتے ہیں ان الخلاف فی الاکتفاء فیہ بالمعاتات میں والاستیجاء والایجاب علیہ المذکور فی البیع آتن ہونا، کہ وہ اختلاف جو بیع میں ہے، کون سا؟ کہ آیا مواتاتی بیع صحیح ہے یا غلط؟ آیا استیجاب و ایجاب، استیجاب و طلب کرنا کہ ایجاب بعد میں ہو، قبول پہلے ہو جائے، جو اختلاف بیع میں ہے وہی رہن میں بھی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اگر بیع میں ہم صحت مواتات کے قائل ہوں گے تو رہن میں بھی ہوں گے، وہاں بطلان کے قائل ہوں گے تو یہاں بھی. انتہا. خوب، لیکن نستشکلہ فی محکی جامع المقاصد، لیکن علامہ رحمت اللہ علیہ وہ تو بیع اور رہن کو ایک ہی صف میں شمار کر رہے ہیں کہ اگر وہاں مواتات صحیح ہے تو رہن میں بھی صحیح ہے. صاحب جامع المقاصد اشکال کرتے ہیں کیا؟ بِأَنَّ الْبَيْعَ ثَبَتَ فِيهِ حُکْمُ الْمُعَاتَاتِ بِالْإِجْمَاعِ بخلاف ما ہونا، کہ بیع میں معاتات کے جاری ہونے اور صحت معاتات پر تو ہمارے پاس اجماعات موجود ہیں کہ بیع معاتاتی صحیح ہے، لیکن آیا رہن معاتاتی بھی صحیح ہے اور اس میں بھی معاتات ہو سکتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس کوئی اجماع موجود نہیں. لہذا صاحب جامع المقاصد رہن معاتاتی پر اس لحاظ سے اشکال کرتے ہیں. وَلَعَلَّ وَجْهَ الْإِشْكَالِ، اب یہ اگلی عبارت شیخنا کی ہے کہ شاید صاحب جامع المقاصد کے رہن معاتاتی میں اشکال کی وجہ یہ ہو. اچھا، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ عدم تعطل المعاتات بالاجماع فی الرہن علی النحو الذی اجروها فی البیع، کہ علماء کرام بیع میں جس انداز کو مواتات جاری کرتے ہیں اور صحت، وہ بیع میں جس انداز میں صحت مواتات کے قائل ہیں، رہن میں اس طریقے پر مواتات ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهَا هُنَاكَ اِمَّا مُفِيدَةٌ لِلْإِبَاحَةِ اَوِ الْمِلْكِيَّةِ الْجَائِزَةِ عَلَى الْخِلَافِ، چونکہ مواتات اور بیع مواتاتی میں دو نظریے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ مفید اباحہ اور بعض کہتے ہیں مفید ملک، دو نظریے آ گئے. اچھا، وَالْأَوَّلْ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ ہونا، رہن مواتاتی مفید
اباحہ ہو، نہیں بھائی وہ اباحہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو اس کے پاس ایک وسیقہ رکھ رہا ہے، گروی رکھ رہا ہے کہ تیرے پیسے واپس کروں گا اور میری چیز مجھے دے دینا. یہ وَأَمَّا الْجَوَازُ فَكَذَلِكَ، اسی طرح اگر ہم کہیں کہ بے مفید ملکیت جائز ہے تو رہن معاطاتی مفید جواز بھی نہیں ہو سکتا. جواز کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر راہن چاہے تو اس رہن کو خود بخود ہی ختم کر دے، تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يُنَافِي الْوُثُوقِ، جواز کے قائل ہو جائیں اور راہن کے پاس فسخ کرنے کا ڈائریکٹ حق موجود ہو، یہ وثوق کے خلاف ہے، اس اعتماد کے خلاف ہے. کیوں؟ الذی بہی قوام مفہوم الرہن. مفہوم رہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وثیقہ. وثیقہ کیا؟ کہ وہ مال جو اس کے پاس پڑا ہے کہ جب تک یہ اس کا قرضہ نہیں دے گا، اگر اس نے نہ دیا تو اس کو بیچ کر اپنا حق لے سکتا ہے. اگر یہ عقد رہن کو ختم کر دے تو اس کا وثیقہ تو پھر نہ بچانا، وہ بیچارے کا پھر قرضہ کہاں جائے گا اس نے نہ دیا. تو یہ مفہوم رہن کے خلاف ہے. خصوصاً بملاحظت انہ لا یتصور ہونا، خاص کر باب رہن میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کیا ما یوجب رجوعها الى اللزوم، کہ وہ ملزمات میں سے کوئی ملزم یہاں آ جائے جو رہن معاطاتی کو لازم کر دے تاکہ اس پر وہ لیحصل به الوثیقۃ فی بعض الاحیان، تاکہ قرضہ ادائیگی سے پہلے اور اس ملزم آنے کے بعد اس کو وثیقہ آ جائے جہاں ان میں سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی. خوب، یہ تو ہو گیا. لہذا اگر ہم اباحہ کے قائل ہوتے ہیں وہ بھی رہن معاطاتی میں مشکل، ملکیت جائزہ کے قائل ہوتے ہیں تو بھی رہن معاطاتی میں مشکل. وَإِن جَعَلْنَاهَا مُفِيدَةً لِلْلُزُومِ، اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب رہن مفید معاطاتی بھی مفید لزوم اور ہے بھی مفید لزوم من اول الامر، ملزمات کا محتاج، یعنی ابتدا سے ہی یہ رہن لازم ہوتا ہے. کان مخالفا لما اتبقوا علیہ، تو یہ نظریہ کہ ہم ابتداء امر سے بھی اس کے لزوم کے قائل ہو جائیں تو یہ مشہور کے اس نظریے کے مخالف ہے. کون سا؟ وہ کہتے ہیں کہ من توقف العقود اللازمہ علی اللفظ، وہ کہتے ہیں عقود لازمہ موقوف علی اللفظ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس میں لفظ نہیں ہے اور پھر بھی یہ لازم ہے، تو اس نظریے کے یہ مخالف ہے. فرماتے ہیں وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي دَعَا الْمُحَقِّقَ الثَّانِي إِلَى الْجَازِمِ، شاید یہی اشکالات تھے کہ جس کی وجہ سے محقق ثانی بے اجارہ ہبہ اور قرض میں تو معاطات کے قائل ہو گئے، لیکن رہن میں انہوں نے اشکال کیا، شاید اس کی وجوہات یہی. خوب، اب آگے فرماتے ہیں ہاں من لا یبالی مخالفت ما هو المشہور بل المتفق علیہ بینہم، اگر کوئی بندہ نظریہ مشہور بلکہ ان کا متفق علیہ نظریے کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا. کون سا؟ وہ جو کہتے ہیں کہ عقود میں لزوم موقوف علی اللفظ ہے، اگر کوئی شخص اس کی پرواہ نہ کرے. او حملت تلک العقود علی اللازمۃ من الطرفین، یا وہ کہتا ہو کہ بھئی وہ وہاں ہوتا ہے جہاں عقود دو طرفہ لازمہ ہوتے ہیں، رہن میں فقط راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے، مرتہن کی طرف سے نہیں، لہذا یہاں پر لفظ کی اہمیت نہیں ہے. وَلِذَا جَوَّزَ بَعْضُهُمْ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صیغہ امر کے یہاں باب رہن میں آمر کے ساتھ بھی ایجاب کیا جا سکتا ہے، باب رہن میں جملہ خبریہ کے ساتھ بھی، مثلا کہتے ہیں ھذا رہن علی مالک، اس طرح کا فرق کیا جا سکتا ہے. جبکہ دیگر میں تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ وہاں امر ہو یا جملہ خبریہ ایجاب ہو، یہاں چونکہ ہو سکتا ہے. امکان القول، ممکن ہے وہ بندہ یہاں کہہ دے کیا بِإِفَادَةِ الْمُعَاطَات فِي الرَّهْنِ اللزوم، کہ نہیں جناب یہ رہن معاطاتی اول امر سے ہی مفید لزوم ہے. کیوں؟ ادلہ رہن مطلق ہیں. اور دوسرا
رہن معاطاتی کے عدم لزوم پر کوئی اجماع ہمارے پاس موجود نہیں، جبکہ دیگر معاوضات معاطاتیہ کے عدم لزوم پر اجماعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا فِي الرَّهْنِ، اب یہی اشکالات جو رہن میں آ سکتے ہیں، تو انہی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں باب الوقف میں کیا وقف معاطاتی بھی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان اشکالات کی بنیاد پر رہن معاطاتی صحیح نہ ہوا تو انہی کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ وقف معاطاتی بھی صحیح نہ ہوگا۔ وقف معاطاتی کیا ہوتا ہے؟ بیان یکتفی فیہ بالاقبال، کہ ایک بندہ چپ کر کسی کو چیز دے دے اور صیغہ وقف جاری نہ کرے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لأن القول فیہ باللزوم، چونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وقف معاطاتی بھی وقف قولی کی طرح لازم ہے تو پھر یہ نظریہ مشہور کے منافی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، صرف وہی عقود لازم ہوتے ہیں جن میں لفظ ہو، یہاں تو کوئی لفظ بھی نہیں، تو پھر یہ اس نظریے کے مخالف ہے۔ اور اگر کہیں کہ یہ وقف معاطاتی لازم نہیں بلکہ جائز ہے، تو ہم نے سنا نہیں ہے کہ شارع کی طرف سے کوئی ایسا وقف بھی ہو جو وقف جائز ہو۔ وقف تو ہمیشہ لازم ہوتا ہے۔ پھر آ گیا فتعمل، ٹھیک ہے جی۔ فتعمل اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ فرماتے ہیں ممکن ہے یہ اشارہ ہو کہ وقف بالصیغہ کا جائز نہ ہونا، یعنی یہ وقف بالصیغہ کے بارے میں کہنا کہ یہ ہے جائز ہے، یہ تو مشہور نہیں ہے، اس کے بارے میں تو مطلقاً ہمیشہ لزوم کی بات ہے۔ لیکن آیا وقف معاطاتی میں بھی معروف یہی ہے کہ وہ جائز نہیں ہوتا؟ ایسی کوئی شہرت موجود؟ فتعمل اشارہ کس بات کر رہا ہے؟ کہ وقف بالصیغہ کے عدم جواز پر تو ہمارے پاس شہرت موجود ہے، لیکن آیا وقف معاطاتی بھی جائز نہیں ہوتا؟ اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود، یعنی کوئی شہرت نہیں ہے۔ اسی طرح ممکن ہے فتعمل اشارہ ہو ایک اور بات کی طرف، وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ کہ اگر ہمارے پاس شرعاً کسی وقف کے جائزہ ہونے پر دلیل موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے، وہ کون سی؟ کہ علماء کہتے ہیں القبض شرط فی لزوم الوقف لا فی صحت الوقف، کہ وہ قبض کو لزوم وقف کے لیے شرط قرار دیتے ہیں، صحت وقف کے لیے نہیں۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ قبض سے پہلے وقف صحیح تو ہوگا لیکن لازم نہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے وقف بعض اوقات ہوتا ہے کہ ابھی وقف صحیح ہو لیکن لازمہ نہ ہو۔ تو ہاکذا یہ وقف معاطاتی بھی ممکن ہے کہ جائزہ ہو، اور جب کوئی ملزم ہے تو پھر یہ لازم ہو جائے۔ ممکن ہے فتعمل ان باتوں کی طرف اشارہ ہو۔ ختم۔ لیکن نعم احتمل الاکتفاء بغیر اللفظ فی باب وقف المسجد من الذکرہ، شہید اول رحمت اللہ علیہ ذکرہ میں شیخ طوسی کی کتاب میں کیا کہتے ہیں کہ وقف مساجد کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہیں، غیر لفظ سے بھی آپ کوئی بھی جگہ بعنوان مسجد رکھ دیتے ہیں اور اس پر بلڈنگ بنانا شروع کرتے ہیں بعنوان مسجد، چاہے صیغہ وقف جاری نہ بھی کیا ہو تو بس وہ وقف ہو جائے گی اور اس پر احکام مسجد لاگو ہو جائیں گے۔ ذکر میں یہ فرمایا ہے، ختم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اچھا بالفرض ہم قائل ہو جائیں کہ ہبہ معاطاتی بھی صحیح، اجارہ معاطاتی بھی صحیح، صلح معاطاتی بھی صحیح، رہن معاطاتی بھی صحیح۔ اب
مواتات میں شیخنا تو قائل ہیں مفید ملکیت جائزہ کے، تو جناب پھر لزوم کب آئے گا؟ اس کا جواب ان الملزم للمواتات فی ما تجری فیہ من العقود الاخر، بیع کے علاوہ جس عقد میں بھی مواتات جاری ہوگی اور وہ معاملہ مواتاتی صحیح ہوگا، اس کا ملزم بھی وہی ہوگا جو بیع کا، یعنی آپ آسان اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیع کے علاوہ دیگر عقود جہاں جہاں مواتات صحیح ہے ان کے ملزمات بھی وہی ہیں جو بیع کے ملزمات ہیں۔ وہ ملزمات کون سے ہیں؟ وہ انشاءاللہ اگلے درس میں تنبیہ ششم میں ملزمات مواتات۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔